آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن تو زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ اب شاید ایک نارمل آدمی یہی جواب دے کہ جس بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس بندے کی ایجوکیشن زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے موجود ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے اکثر تو سکولز یا کالجز سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے تو یہ ویڈیو غور سے دیکھیے، ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی رائے بدل جائے۔ کچھ محسوس عادات اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف انٹیلیجنٹ لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں، اور یہ عادتیں باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہیں جنہیں فائنل کرنے کے لیے برسوں تک لوگوں کو زیر مطالعہ رکھا گیا ہے۔ یہاں میں 12 ایسی عادتوں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر آپ میں 6 یا اس سے زیادہ عادتیں ہوئیں تو آپ یقیناً اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نمبر 12، آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ناروے میں کی جانے والی ایک سٹڈی جس میں ٹوٹل 2,50,000 لوگوں کے آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بھائی یا بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کھیلتے ہیں، اسے زیادہ کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے بڑے بھائیوں یا بہنوں کی ذہنی نشوونما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچوں کو کسی حد تک ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف بے پے یا ABC سکھانا بھی بڑے بہن بھائی کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بھائی یا بہن بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریٹیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 11، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میڈرڈ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1000 لوگوں کے سلیپنگ پیٹرنز پہ تحقیق کی گئی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پہ چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، آپ عام باتوں یا یہ کہیے کہ وہ چیزیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتی ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز جیسے پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر آ کے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والوں کو بدھو اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں جن کے جھنجھٹ اور خیالوں میں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ذہین لوگوں کا دماغ آٹومیٹکلی عام چیزوں کے خیالات ایک سائیڈ پہ کر کے دوسرے خیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ نمبر 9، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کئی متبادل حال سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں ڈال آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اگر فارغ رہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا کٹتا ہے۔ نمبر 8، ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ جو اگر کہیں بھی جائیں تو عموماً بن ٹھن کے جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر محفلوں، شادی کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پہ جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں،
یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، اور باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں لاجیکل اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے یا ہر محفل میں جانے سے احتراز کرتے ہیں۔ اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اکثر انگزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک وائزر جو تل ہیشمر میں شیبا میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک اسٹڈی میں بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ کوئی اسموکنگ کرتا ہے اس کا IQ لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک اسٹڈی کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل 20,000 نوجوان شامل تھے۔ اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو اسموکنگ نہیں کرتے ان کا IQ لیول اسموکنگ کرنے والے افراد سے 7 پوائنٹ زیادہ تھا، اور وہ لوگ جو روزانہ ایک ڈبی سے زیادہ سگریٹ پی جاتے ہیں ان کے مقابلے میں 11 پوائنٹ زیادہ تھا۔ نمبر 5، ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خود کلامی یا اپنے آپ سے باتیں کرنے کو عموماً کسی نفسیاتی عارضے سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن نئی تحقیق کہتی ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ UK میں واقع بینگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے، اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر سرینا ولیم اور ماریا شراپووا کو ٹینس کورٹ میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اصل میں اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ بھی کیا گیا جس میں 62 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ایک کمرے میں بھیجا گیا جہاں پہ انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا، اور ان کی حرکات اور طریقہ کار کا مطالعہ کیمرے کے ذریعے کیا گیا۔ جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسئلہ حل کرنے میں زیادہ کامیاب رہے اور کام پہ ان کی توجہ بھی زیادہ رہی۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوں۔ نمبر 4، ذہین لوگ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آشا شکار اٹھتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، یا کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا بھی انہیں بہت اہم اور کمال کا لگتا ہے۔ لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو بڑی اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام ہوتی ہیں، اور ایسا ان کے وسیع نالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ انہیں پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے وسیع اور اونچے خیالات اور معیار کے حساب سے وہ باتیں بھی انہیں عام ہی لگتی ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ بچپن میں عموماً معصوم اور کم چلاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یا بعض کا دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کے بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور ان کو اپنا ہمخیال بناتے ہوئے آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح ان کے سامنے اپنے ایموشنز اور دل کی بات کو اوتھینٹک یا کلیئر طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بہانہ لگائیں اور کون سے لفظ استعمال کریں کہ آپ کو اگلے بندے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک ذہین انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے، کس طرح اپنے ایموشنز کو کنوے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ موقع کی مناسبت سے کون سی بات کرنی ہے۔ نمبر 1، خیالی پکاؤ پکانے کو اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پہ کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پکاؤ پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیو اور تیز ذہن کے لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے دوران زیر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ دیے جاتے رہے، اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ لوگ ذہنی اور تخلیقی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پکاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں
और इसकी वजह यह बताई गई कि ज़्यादा सोचते रहने से, जहन में प्लानिंग्स बनाते रहने से या खुली आंखों से ख्वाब देखते रहने से दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा मुतहर्रक हो जाते हैं जो आमतौर पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद देते हैं। दूसरे अल्फाज में दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिनका ताल्लुक मसाइल हल करने की एबिलिटी से होता है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि कुंज ज़हन लोगों के पास अच्छी गुफ्तगू करने के लिए कुछ भी नहीं होता और सोचने के लिए बहुत कम होता है, जबकि इंटेलिजेंट लोगों के पास बोलने को बहुत कुछ और सोचने के लिए बेतहाशा बातें होती हैं। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा सोचने की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा था कि अगर मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सारी दुनिया को तबाही से बचाना पड़ जाए तो मैं यकीनन 55 मिनट के लिए बैठ के सोचूंगा और बाकी के 5 मिनट में कोई अमल करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ज़हीन लोग अमूमन नाखुश और तन्हा क्यों रह जाते हैं और अपनी जहानत के बावजूद दूसरे लोगों की निस्बत कम खुशगवार ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? इसकी अमूमन 7 वजूहात होती हैं जो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये जानना चाहते हैं कि सबक को जल्दी जल्दी कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री के डेट्स को कैसे आसानी के साथ याद रखा जाए या हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर किया जाए, तो उसके लिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।